فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیے اللہ نے کیا معجزہ کیا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے سخت ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روزانہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا، نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا۔ وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دونوں کو بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے، اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں، بازاروں میں فروخت کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کے شہر کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں، فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں نے یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، اگر مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت، روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا۔ اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں، مجھے کسی کام کی تلاش ہے، میں کھانے سے بھی عاجز ہوں، برائے مہربانی اپنی سلطنت کے اسی شہر میں بطور فتوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اس غلام کو اس جگہ پر مبعوث فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا اب کون آئے گا جو اپنے مردے کے قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس نے ہر لاش کے بدن کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی۔ فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے اندر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون کے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے، مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ اسی طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار و عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ ہو چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا۔ اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے، میری عبادت کریں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ یہ لوگ کس طرح اپنا خدا تسلیم کریں گے؟
کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنی دوست حمان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حمان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کیجیے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کے لیے تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں۔ ان لوگوں کے تمام تر اخراجات اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جو لوگ یہ چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت کر فرما دی، اور فرعون نے ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حمان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی۔ پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا، اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ کے مصر خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہوگی۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا، اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادتیں ہوتی رہی۔ چوتھے دن روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ کے مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروا دیا تھا۔ ان کے خراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دے دیا تھا، اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گئے۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون نے بہت اچھا انسان ہے، ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حمان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حمان سے کہنے لگا، اب پورے مصر پر ہماری بادشاہت ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح وقت فرعون نے حمان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے، میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حمان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کرتے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں گے، لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں، اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حمان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے اور نہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اسی طرح تدریس کا سلسلہ درس تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے، علم سے دور ہو گئے، اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بن کر اس کو سجدہ کیا کر، اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا بلند۔ ناظرین، اس وقت لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب لوگ مشرک و بت پرست تھے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے، خدا مانا جائے، مجھے خدا مانا جائے، میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ کر فرعون کو پوجنا شروع کر دیا، فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قطبی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون
کو خدا نہیں مانتا تھا۔ ایک قطبی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون کو قبطیوں پر بہت مہمان تھا۔ بنی اسرائیل نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا رہا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے بڑے ظلم اٹھائے، باندھی اور اپنی بیوی آسیہ حضرت آسیہ کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے ساتھ رہ نیل میں غرق کر دیا کہ حکومت کو نیت و نمود اور تحس نحس کر ڈالا، رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ انہاں ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ جب کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندھی نے رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والا معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے یہ پوچھا، کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے سے کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون نے اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگا، دیکھو بھائی، تو موسیٰ کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ تو کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دل ایران جواب سن کر فرعون نے اپنی اسی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ انہیں زمین پر لٹا دیا گیا، پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں پر کیل گاڑی دیں گے۔ چنانچہ ان کے پاؤں پر کیل گاڑی دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس دوران وزیر آیا، اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا، اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون نے کہنے لگا، میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ باندھی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر یہ بھی کہنے لگی، اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خون لت پر تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندھی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون حضرت آسیہ مشاہدہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسی کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک بے گناہ عورت کا قتل کر ڈالا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ مجھے خدا نہیں مانتی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھے۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے وہ بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا، میں تمہارا حق یہی حشر کروں گا جو میں نے مشاہدہ کا کیا ہے۔ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میں ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا، اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کے کہنے لگا، یہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہوگی، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا، آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تک وہ ملکہ تھی، ان کے اشارے پر نو کا چک کر بھاگ کر کام کیا کرتے،
لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے، صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پڑی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، یہ بہتر ہے کہ تو اب بھی معاذ آ جا، مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں نے اپنی ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے ابھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کے بعد یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دے تو اسے کیسی شرمندگی، شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اس میں سما جاؤں۔ عورت کے اندر تو اللہ نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اسی طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت نگاہیں اس کے میرے محل پر لگی رہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم کی کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت، نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا مرچی لاؤ، اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈالی گئیں، وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ان کے تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی، اللہ فرعون کا محل سامنے ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گے، اس لیے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا، ظلم کی پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا کر لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج کے گزرے دور میں ہم بہت سی چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے، یا ہم اتنے احسان فرمائش گزرے ہوں گے کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ پلیز میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز۔